السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر قیامت کی نشانیوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن کسی نئی علامت قیامت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس ملت کے حقیقی بہی خواب رؤوف و رحیم نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کے ہولناکیوں سے فکر مند اور بردرد رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں اور پریشانیوں سے اس کے ہولناک زمانے میں میری امت کہیں برحق سے پرگشتہ نہ ہو جائے۔ آج وقتاً اسی امت کے افراد اپنے ہی ہاتھوں دین اور دیانت کے قاتل عام کر رہے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہنچائے جائیں اور ان کی مصولیت سے آگاہ کیا جائے۔ گویا اے ملت مسلم ہوشیار، یہ گھڑی محشر کی ہے۔ دینی ملی لحاظ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی خلاف کے اضطرابات کو محسوس کریں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فکر اور سوچ میں غرق رہتے تھے۔ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فکر اور سوچ امت کے لیے تھی۔ امت کا غم ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمانے والا پروردگار خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر فکر و غم امت سے تسلی عنایت فرماتے تھے۔ ترجمہ: کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ امت دعوت کے وہ افراد جو آپ کے اسلامی ایمانی دعوت سے روگردانی کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے اس درجہ کبیدہ خاطر ہوتے کہ رب قدیر ان کی تسلی اور تشفیع فرماتے۔ دوسری جانب اسلام و ایمان کے دامن میں پناہ گزیر ہو جانے والوں کے حق میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ نت نئے فتنوں کی کثرت کہیں میری امت کو دین سے غافل نہ کر دے۔ قرب قیامت کے فتنوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے یہ دعا سکھائی: اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں آنے والے ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عنقریب فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح پھیل جائیں گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج یعنی قتل کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ترمذی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ قاتل مقتول دونوں نار میں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اسی خطبے میں آپ قیامت تک ہونے والے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ سرکار کے بیان فرمودہ واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش ہوتا تو میں اسی طرح پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی انسان کچھ عرصہ نگاہوں سے اوجھل رہنے کے بعد سامنے آ جائے تو اسے شناخت کر لیا جاتا ہے۔ وقوع قیامت سے قبل جن عظیم علامتوں کی پیشین گوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں: جب تمہارے اہل حکومت بدترین ہو جائیں اور اہل سرود بخیل ہو جائے اور سلطنت کے معاملات عورتوں کی مرضی پر طے پائیں۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 51۔ اقوام کفر تمہیں اپنا لقمہ تر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو اس انداز میں بلائیں جیسے دسترخواں پر دعوت دیتے ہیں۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 234۔ جب اسلام صرف بطور اسم، نام اور قرآن صرف رسم تحریری میں رہ جائے گا، مسجد آباد مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء زیر افلاک تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، فتنے انہی میں بیدار ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ مشکوت صفحہ 38۔
بیت المال کو لوگ اپنی ملکیت، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے۔ علم دین حصول دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ مرد بیواؤں کے تابعدار، ماں کی نافرمان ہوں گے۔ دوست کو اپنا اور باپ کو غیر سمجھا جائے گا۔ مساجد میں شور و غل ہوگا۔ فاسق و فاجر قوم کے سردار بنیں گے۔ انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے گی۔ ناچنے گانے والی عورت اور باجوں کا رواج ہوگا۔ لوگ امت کے بزرگوں پر لعنت کریں گے۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 34 وغیرہ۔ اہل ایمان اپنے خاندان میں بھیڑ بکری سے کمزور تر اور بے وقار ہو جائے گا۔ مسجد کی محرابیں راستہ کی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ عیب چین، چغل خور اور طعنہ زن زیادہ ہو جائیں گے۔ کنز الایمان جلد 7 صفحہ 177۔ اس باب میں صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ 72 نشانیاں نہایت اہم ہیں جو قرب قیامت زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ مسلمان ان نشانیوں کو نگاہ عبرت سے مطالعہ کریں۔ سطور بالا میں اگرچہ ان علامات میں وہ 72 نشانیاں یہ ہیں: لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، امانت ضائع کریں گے یعنی امانتوں میں خیانت کرنا عام ہو جائے گا، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، قتل و خون ریزی معمولی بات بن جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، ریشم کا لباس پہنا جانے لگے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی زیادتی ہوگی، اچانک موت عام ہو جائے گی، خیانت کرنے والے کو ایماندار سمجھا جائے گا اور ایماندار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، جھوٹی کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت لگانا عام ہو جائے گا، بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی، خواہش اولاد کی بجائے لوگ اولاد سے نفرت کریں گے، امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف و کرام پر زبان درازیاں کریں گے۔ آقا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو پھر انتظار کرو کہ یا تو تم پر اللہ تعالیٰ کی سرخ آندھی آ جائے، یا زلزلے برآمد ہوں، یا لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا کوئی اور عذاب آ جائے۔ در منصور جلد 2 صفحہ 52۔ سیدنا مولانا کائنات علی المرتضیٰ کرام اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں یہ 15 باتیں داخل ہو جائیں گی تو ان پر مصیبتوں کا کوہ گرہ ٹوٹ پڑے گا۔ حضرت صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر دریافت کیا وہ 15 اشیاء کیا ہیں؟ تو آقا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ جب ملی سرمایہ کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے، جب امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں، جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے، جب آدمی بیوی کا اطاعت گزار اور ماں کا نافرمان بن جائے گا، جب آدمی دوست سے حسن سلوک اور باپ سے بدسلوکی کرنے لگے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قوم کا رہنما ان کا ذلیل ترین آدمی ہونے لگے، آدمی کی عزت اس کے شر برائی کے خوف سے کی جائے، شراب پی جانے لگے، ریشم پہنا جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور آلات موسیقی رکھے جائیں، اس امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں، جب سود کو تجارت کہہ کر حلال کرنے لگیں،
جب رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کرنے لگیں، جب زکوٰۃ کے مال کو مال تجارت بنا لیں۔ کنز الایمان حدیث 3849۔ میرے پیارے دوستو، انسان آتے رہے ہیں، انسان جاتے رہے ہیں، انسان آ رہے ہیں اور برابر جا رہے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں اور کب تک آتے رہیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جانے والے برابر جا رہے ہیں، آقا بھی قبر میں، غلام بھی قبر میں، حاکم بھی قبر میں، محکوم بھی قبر میں، قاتل بھی قبر میں، مقتول بھی قبر میں، ظالم بھی قبر میں، مظلوم بھی قبر میں، جابر بھی قبر میں ہے، مجبور بھی قبر میں ہے، غالب بھی قبر میں ہے، مغلوب بھی قبر میں ہے، امیر بھی قبر میں ہے، غریب بھی قبر میں ہے، شہنشاہ و بادشاہ بھی قبر میں ہے، وزیر بھی قبر میں۔ جسے دیکھو رفتہ رفتہ سب ہی قبر میں جا رہے ہیں، سب ہی کو قبر میں چلے جانا ہے۔ تو پھر قاتل سے بدلہ کون لے گا؟ مظلوموں اور مجبوروں کو کون داد رسی کرے گا؟ ان کا حق انہیں کون دلائے گا؟ محکوموں پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کی داستان کون سنے گا؟ سب جاتے رہے ہیں، سب جا رہے ہیں اور سب ہی کو چلے جانا ہے۔ تو پھر ہاں سب ہی کو چلے جانا ہے اور سب ہی چلے جائیں گے، مگر اس سفر زندگی کا یہیں پر اختتام نہیں ہوگا۔ اس چلے جانے پر سفر زندگی ختم نہیں ہوگا۔ سب جا رہے ہیں اور سب کو جانا ہے، مگر ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس دن وہ آنے والی آئے گی، پھر ذرا برابر نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور برائی کا حساب بھی ہوگا۔ زندگی اتنی ہی نہیں کہ انسان دنیا میں آیا، کچھ عرصہ رہا اور قبر میں چلا گیا۔ زندگی اتنی مختصر سی نہیں جتنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ زندگی ہے، زندگی کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور اس کے منازل ہیں عدم سے وجود تک، وجود سے برزخ تک، برزخ سے جنت اور دوزخ تک۔ زندگی ہی زندگی ہے اور زندگی کو فقط دنیا تک محدود نہ جانا جائے۔ عقل والے کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب بات ادھوری ہو تو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ادھوری کسی کو سمجھ میں آتی ہے، جب زندگی ادھوری ہے تو کیا سمجھ میں آئے؟ زندگی پوری ہوگی تو انجام سامنے ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں سمجھ نہیں آ رہا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا جب وہ آنے والی آئے گی۔ ہر معمہ حل ہو جائے گا اور آنے والی کیا آئے گی؟ دنیا کا رنگ بدل جائے گا۔ جو کچھ ہوگا جو آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، دنیا کا نقشہ بدل کر رہ جائے گا۔ سارے ممالک خواب و خیال بن جائیں گے، کوئی شے اپنے اصل ٹھکانے پر نہ ہوگی، بس مخلوق اور اس کا خالق، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا۔ جب وہ آنے والی آئے گی وہ بڑی ہی بھیانک ہوگی۔ وہ آنے والی کیا ہے اور وہ آنے والی کب آئے گی؟ اس آنے والی کیا علامات ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ نشانیاں کون بتائے گا، کس کو پتہ؟ بے شک دوست ہی دوست کو بتاتا ہے کہ اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے، اور خالق سے بڑھ کر مخلوق کا دوست کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہوگی کہ اس نے اس آنے والی کی صدیوں سے پہلے اپنے بندوں کو خبر دے دی۔ سورۃ اللقمان آیت 24۔ اس رحیم نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی اور پھر اس آنے والی کی خبر دے کر اس کا خوف دلوں میں پیدا کر دیا، تاکہ دل و دماغ ادھر ادھر نہ بہکے بلکہ درست سمت میں کام کرتے رہیں۔ اس آنے والے کی نہ صرف اطلاع دی بلکہ بار بار وعدہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ آنے والی آئے گی، ضرور آئے گی اور آ کر رہے گی۔ قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر ملتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اس آنے والی کا خوف رہے۔ جا بجا اس کا ذکر اس کی آمد کی اطلاع اور اس کے آنے کی علامات مذکور ہے۔ خالق کائنات نے اس آنے والی کی اطلاع اور وعدہ سے قبل اپنے وعدوں کی اہمیت جتاتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر فرمایا، بے شک جس بات کا وعدہ دیے جاتے ہوں ضرور ہونی ہے۔ پھر اس آنے والے کی نشانیاں اور اس کے آنے سے ہونے والی تباہ کاریوں اور مصیبتوں کا صاف صاف اعلان کرتے ہوئے فرمایا،
پاس آنے والی اللہ کے سوا اس کا کوئی کھلنے والا نہیں۔ بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور انصاف ضرور ہونا چاہیے، اور انصاف ضرور ہونا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو اور نہ آگے بڑھ سکو، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنی اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے۔ بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وہ عذاب اس دن کا ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے اور اسی کی طرف اٹھانا ہے۔ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا۔ جس دن قبروں سے نکلیں گے چھپڑتے، اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں۔ بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اور پھونکا جائے گا سور، اور جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور لائے جائیں گے۔ ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور، اور سور پھونکا جائے گا۔ یہ وعدہ عذاب کا دن ہے، اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا کہ دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی ہے، اور جس دن قیامت ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جوان نہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ کیا ہم جب مریں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، جس دن اس کا بتایا انجام واقعہ ہوگا۔ اللہ اللہ، اس آنے کا کس قدر اعلان فرمایا گیا جس سے ہم غافل ہیں، اور وہ آئے گی اور ایسا آئے گی کہ اچانک آ جائے گی، کسی کو خبر نہ ہوگی کہ آنے والی اچانک آ جائے گی، اور وہ قیامت ہوگی۔ وہ اچانک آ پڑے گی، انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گی اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ وہ تو نہ ہوگی مگر چنگاڑ چھبی سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہوں گے۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ بیوی اور بیٹیوں سے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کا دوست نہ ہوگا، جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ آنے والی کیا آئے گی، ایک مصیبت میں ہزاروں مصیبتیں ہوں گی۔ انسان کا کیا حال ہوگا، کائنات کا کیا حال ہوگا، حیرت ناک اور ہیبت ناک مناظر ہوں گے کہ جن کا ذکر ہی انسان کا کلیجہ منہ کو لاتا ہے۔ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین سمیٹ دی جائے گی، تارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑتے پھریں گے، سمندر سلگ رہے ہوں گے، فضائیں بلند شعلوں اور دھوؤں کی لپیٹ میں ہوں گی۔ کیا یہ سب ہوگا؟ ہاں ہاں، بتانے والا بتا رہا ہے، کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، اور جس دن پہاڑوں کو جلائیں گے،
اور قیامت کے دن زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدر سب سے آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آسمان ظاہر دھواں لائے گے، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رکھنے پڑے اور جب پہاڑ غبار کر اڑا دیے جائیں اور جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار قطار اس دن جہنم لائی جائے۔ بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور ہم عدل کے ترازوے رکھیں گے قیامت کے دن، اور تم ہرگز دیکھو گے کہ زانوں کے بل گرے ہوئے، جس دن کچھ منہ اور چالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے بھیڑوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کریم نے اپنے بندوں کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ آنے والی جب آئے گی تو کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، مستقبل کے اندھیروں میں اجالا کر کر رکھ دیا اور سب کچھ دکھا دیا جو انسان نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد بھی انسان نہ سمجھ سکے تو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از قیامت کے اہم واقعات کو تفصیلاً بیان کر کے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے، اور آنے والی قریب آ رہی ہے، ایک ایک کر کے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ صدیوں برس قبل جو فرمایا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ نہیں دیکھا اور وہ آنے والے دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے قبل تم ان امور عظیم کو دیکھ لو گے جنہیں تم نہ کبھی دیکھا اور نہ تم ان کے بارے میں سوچا، اور فرمایا کہ جب قاتل کو یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا اور مقتول کو علم نہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جب لوگ بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھیں لگیں، امانت کو مال غنیمت جانیں، زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھیں، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، مرد بیوی کا فرمانبردار اور ماں کا نافرمان، دوست کو اپنا سمجھیں گے اور باپ غیر سمجھیں گے، مساجد میں شور ہونے لگیں، فاسق و فاجر لوگ قوم کے سردار بنیں، لیڈر سب سے کمینہ ہوں، آدمی کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے، ناچنے گانے والی عورتیں اور باجوں کا رواج ہو جائے، زمانے کے لوگ امت کے پہلے بزرگوں پر لعنت بھیجنے لگیں، جب تمہاری حاکم بدترین ہو جائیں اور مالدار کنجوس ہو جائیں، امور سلطنت عورتوں کی مرضی سے طے پائے، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کی رسم رہ جائے گی، مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والے تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، انہی میں فتنے بیدار ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، اور جب لوگ نماز چھوڑ دیں، امانت ضائع کریں، سود کھائیں، جھوٹ کو حلال کر لیں، قتل کو معمولی سی چیز سمجھیں اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، دین بیچ کر دنیا کمائیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کریں، انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ میں بن جائے، ظلم، طلاق اور اچانک موت عام ہو جائے، تہمت تراشی عام ہو جائے، اور ایسا زمانہ آئے گا جب پیٹ بھر انسان کہے گا بس تمہیں قرآن کافی ہے، یعنی حدیث و وفقہ کی ضرورت نہیں۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا۔ صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر، ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھا لیا جائے گا، تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑے سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے،
تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گا۔ مسجد والے نمازی ایک دوسرے کو دھکیلیں گے، قوم امام نہ پائیں گے کہ انہیں نماز پڑھائے۔ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ظاہر میں بھائی ہوں گے اور باطن میں دشمن ہوں گے، ظالم کو ظلم کہنے سے ڈرنے لگیں گے۔ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ نہر فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے لوگ جنگ کریں گے۔ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا اور زمین سکڑ جائے گی۔ جھوٹ کی کثرت ہوگی، بازار اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا۔ کوئی کاروبار کرے گا تو کہے گا ٹھہرو، پہلے فلاں جگہ کے تاجر سے مشورہ کر لو۔ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، اسلام جان پہچان والوں سے رہ جائے گا۔ پہلی رات کی چاند کو صرف دیکھا جائے گا تو کہا جائے گا یہ 2 راتوں کا ہے۔ دین بگڑ جائے گا، خون بہنے لگے گا، سجاوٹ ظاہر ہوگی اور عمارتوں کو معزز بنا لیا جائے گا۔ فالج اور ہارٹ فیل ہو جائے گا، بے وقوفوں کی حکومت اور پولیس کی کثرت ہوگی، عورتیں پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ بازاروں میں اس طرح چلیں گے کہ ان کی رانیں ظاہر ہوں گی۔ میری امت طرح طرح کی خوبصورت چمڑے کے جوتے پہنیں گے اور انہیں خوب چمکائیں گی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن پڑھیں گے، حالانکہ وہ ان کے حلقوم سے آگے نہ پڑے گا۔ مسلمان کو قتل کریں گے، مشرکین سے درگزر کریں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ مرد ایسی زینت کریں گے جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، وہ عورتوں کی طرح سنگار کریں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم ہوں گے اور وہ عظیم زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گا جو خود مسلمان نہ ہوں گے۔ مرد عورت سے مشابہت کرے گی اور عورتیں مردوں کی مشابہت ہو جائیں گے۔ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے شربت پئیں گے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہنیں گے اور باتیں بڑھ چڑھ کر لیا کریں گے۔ یہ میری امت کے شریر لوگ ہوں گے۔ اور اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ کتاب اللہ کو آر سمجھا جائے گا۔ زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، محبت و خلوص کم ہو جائے گا۔ امینوں پر تہمت لگائی جائے گی، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ لوٹ مار قتل کی کثرت ہوگی، بغاوت حسد کینہ بڑھے گا۔ لوگ مختلف امور میں اختلاف کریں گے، خواہش کی اتباع کی جائے گی، زن پر فیصلہ کیا جائے گا اور قلم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھے گی۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہلاک کرنے والوں کی عزت کریں گے اور عبادت کرنے والوں کو ذلیل سمجھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی نہیں بتائی اور نہ ہی ایک طرح کی نشانی بتائی، طرح طرح کی نشانیاں بتائیں۔ ذرا علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو پر تو غور کریں۔ اخلاقی نشانیاں صرف جان پہچان والوں سے علیق سلیق ہوں گے، بے حیائی بد زبانی عام ہوگی، برے ہمسائے ہوں گے، رشتہ دار یا ختم ہو جائیں گی، عورتیں باغی ہو جائیں گی، مرد نیکی کا راستہ چھوڑیں گے، چھوٹوں کی تو دیکھ بھال ہوگی، بزرگوں کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، جیسا کہ آج کل یورپی ممالک میں بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اولڈ مین ہاؤس میں حکومت کی خیر گیری کرتے ہیں۔ زنا کاری سے شرم نہ آ رہے گی۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ وبا عام ہے، اوباش لوگ چلتی عورتیں سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ بڑے شہروں کا حال ہمارے سامنے ہے، عورتیں بزرگوں اور بڑوں کو چھیڑیں گی،
گھروں کا حال سب کو معلوم ہے، سچا دوست اور مال حلال انکار ہو جائے گا۔ مذہبی نشانیاں، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، قاریوں کی کثرت ہوگی، حشرات الاراض کی طرح پائے جائیں گے، علماء و فقیہ کی قلت ہوگی، فقائے شریر ہوں گے، متقی مفتی ایسا انکا ہو جائے گا کہ موٹا تازہ انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے دبلا ہو جائے گا مگر پھر بھی نہ ملے گا، ہزاروں نمازیں پڑھیں گے مگر ایک بھی مسلمان نہ ہوگا، قرآن کو اور سمجھا جائے گا، اسلام کے کام ایسے لوگ کریں گے جو خود مسلمان نہ ہوں گے، مغربی قومیں ہمارے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام پر کام کر رہی ہیں۔ ایک فاضل ڈاکٹر اوشا سانیال نے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحم پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ معاشرتی اور تہذیبی نشانیاں، عورتیں اترا کر چلیں گی، سروں پر کوہان نماشیں ہوں گی، جیسا کہ آج کل سروں پر ہیٹ اور ہیلمٹ کا رواج ہو گیا ہے، عورتیں ملبوس ہو کر بھی عریاں ہوں گی، سروں پر گانے بج رہے ہوں گے، سواریوں کا حال سب کو معلوم ہے، لوگ اس طرح بازاروں پر چلیں گے کہ ان کی رانیں نظر آئیں گی، عورتوں کا اسکرٹ اور مردوں کا پتلو پہننا، داڑیاں صاف کی جائیں گی، طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، ہر طرح طرح کی شربت پیئیں گے اور واضح کے کپڑے پہنیں گے۔ سائنسی اور ٹیکنیکل نشانیاں، ایک شہر کا تاجر دوسرے شہر کے تاجر سے مشورہ کرے گا، جیسے ٹیلی فون، موبائل، قلم ظاہر ہوگا، یعنی فاؤنٹین پین، پینسل، ٹائپ رائٹر، پرنٹنگ پریس اور کمپیوٹر وغیرہ۔ جوتے کا تسمہ باندھ باتیں کرے گا اور وہ کچھ سنا دے گا جو اس کے پاس پشت گھر میں ہو، ٹیپ ریکارڈر، مووی کیمرہ وغیرہ۔ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا، جیسے جدید ذرائع نقل و حمل، موٹر گاڑیاں، ریل، جہاز، ذرائع ابلاغ، فون، موبائل، فیکس، انٹرنیٹ، وائرلیس۔ جاؤں کی طرح سواریاں ہوں گی، موٹر کاریں، بسیں وغیرہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعلام خداوندی وقوع قیامت کا علم حاصل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے علم سے بے علم خیال کیا تو قرآن کی کئی آیات و حدیث صحیح کا انکار لازم آتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بعض امور ایسے ہیں جو کہ عام نہیں بیان کیے جاتے، جس میں ایک خاص وقوع قیامت ہے، اگر اس کا وقت عوام کو معلوم ہو جائے تو مقصد قیامت قائم نہیں رہتا۔ اس کے باوجود منکرین بزد ہیں، ہمیشہ سے ہر بد مذہب کی عادت رہی ہے کہ آیت قرآنیہ اور حدیث پر اپنا غلط نظریہ پیش کریں تاکہ لوگ اس مسئلے سے دو چار ہو جائیں اور وہ یہ نہ جان سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس مسئلے میں عموماً دوسرے منکرین یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ: تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، تو فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بھاری پڑی رہی ہے، آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، وہ علامات جن سے امام مہدی آسانی سے پہچانے جائیں گے۔ امام مہدی کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک اور تلوار، بے سلاخ قلمی سیاہی کی ملاوٹ کا جھنڈا تہ بند، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ظہور امام مہدی تک نہ کھولا گیا اور نہ پھیلایا گیا، اس جھنڈے پر لکھا ہوگا:
آپ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے مناوی پکارے گا، یہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ اور اس سے ایک ہاتھ ظاہر ہو کر امام مہدی کی بیعت کا اشارہ کرتا ہوگا۔ خشک لکڑی زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نمودار ہوگی۔ امام مہدی سے ان علامات کا کوئی سوال کرے گا تو آپ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ اڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ ایک لشکر جو آپ کے ہاں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوگا تو وہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام بیدا میں دھنس جائے گا۔ آسمان پر منادی ندا کرے گا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جابر ظالم لوگوں اور منافقوں اور ان کے لشکروں کو جڑ سے نکال پھینکا ہے، اور تم پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین بزرگ والی مقرر کیا ہے۔ مکہ شریف جاؤ، وہی مہدی ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر کرے گی۔ عوام میں استغنا، بے نیازی اور زمین کی برکات کی کثرت، جیسا کہ ہم نے امام مہدی کی سیرت میں بیان کیا ہے۔ کعبہ معظمہ میں جو خزانہ مدفون ہے اسے امام مہدی نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا۔ آپ کے لیے خراسان سے جھنڈے آئیں گے اور آپ بیعت کا پیام بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کے حلیے پر لکھا گیا ہے کہ آپ سیرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اور آپ کی زبان میں ثقل ہوگا۔ اب دوستو، وہ علامات جو آپ کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی اور یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں۔ دریائے فرات پھٹنے لگے گا، پہاڑ سے سونا کھلم کھلا نظر آئے گا۔ پہلی رمضان شریف میں چاند گرہن ہوگا، اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، اور ایسا زمین و آسمان کی تخلیق سے اس وقت تک پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ ماہ رمضان میں دوبارہ چاند گرہن ہوگا، اور یہ پہلے چاند گرہن کے منافی نہیں، جیسا کہ واضح ہے۔ دھندار ستارہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب، 3 یا 7 راتیں بڑی آگ ظاہر ہوں گی۔ آسمان پر تاریکی چھا جائے گی، آسمان میں سرخی ظاہر ہو کر تمام کناروں پر پھیل جائے گی، لیکن یہ معروف سرخی جیسے نہیں ہوگی۔ ملک شام میں بستی ہرستاز میں دھنس جائے گی۔ آسمان سے منادی امام مہدی کا نام لے کر پکارے گا، اس پکار کو مشرق اور مغرب ہر انسان سنے گا، یہاں تک کہ کوئی سو رہا ہوگا تو وہ بھی اٹھ بیٹھے گا، کوئی کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا، ہر ایک سنے گا، سوائے اس کے جو اپنے دونوں پر کھڑا ہوگا۔ یہ آواز کے سوا ہوگی جو آپ کی عین ظہور کے وقت سنائی دیں گے۔ شوال میں صحابہ لشکروں کا اجتماع، ذوالقعدہ میں ماما جنگوں کا شور و غل، سخت گرم دن یہاں فتنے مراد ہے۔ ذوالحجہ میں حاجیوں سے لوٹ مار اور ان کا قتل کے قریب ان کا خون بہے گا۔ ان میں بعض علامات گزر چکی ہیں، مثلاً دمدار ستارہ اور سرخی سفیدی۔ بہت بڑے اختلافات اور زلزلے ہوں گے۔ آپ کے ظہور سے پہلے چند فتنے واقعات ہوں گے جنہیں ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔ خاتمہ، قیامت کی بقایا نشانیاں، جو کہ بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی اور پہلی نشانی ظہور امام مہدی ہے، اسے ہم نے تفصیل سے عرض کر دیا۔ اب ہم نشانیاں عرض کرتے ہیں، ان کے متعلق چند اجمالی احادیث بھی بیان کریں گے۔ اس حدیث عہد پر کہ اہل اسلام اور اہم حدیث مبارکہ بیان کریں اور انہیں یاد کریں کہ اپنے ایمان اور اسلام کا تحفظ فرمائیں۔ سونے کے پہاڑ سے دریائے فرات کا کھل جانا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل نہ جائے اور اس پر لوگوں کی خون ریزی نہ ہو۔ اس میں 10 سے 9 تہائی لوگ مارے جائیں گے۔ روایت ابن ماجہ، احمد، مسلم۔ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کا ظاہر ہونا۔ احادیث مبارکہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سیاہ جھنڈے مشرق سے ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے ساتھ سخت سے سخت تر جنگ کریں گے، ان جیسی تمہارے ساتھ کسی نے جنگ نہ کی ہوگی۔ جب تم انہیں دیکھو تو ان کی بیعت کر لو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر، کیونکہ وہی اللہ کا خلیفہ مہدی رضی اللہ عنہ ہوگا۔ زمین کا اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے باہر اگلنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک دن اسلام مکمل ہوگا لیکن وہ نقصان کمی کی طرف مائل ہوگا۔ اس کی چند نشانیاں ہیں: قطع رحمی عام ہوگی، ناجائز طریقے سے مال لیا جائے گا، ناحق خون بہایا جائے گا، رشتہ دار اپنے اغر و اقارب کی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا، باوجود شکایت کے رشتہ دار اس کی طرف مائل نہ ہوگا۔ گدھا گھر سائل خوب چکر لگائے گا لیکن خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ وہ اس حال میں ہوں گے، یعنی مذکورہ بالا نشانیاں بدستور موجود ہوں گی تو اچانک زمین بیل جیسی آوازیں نکالے گی، ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ ہمارے ہاں سے آواز آ رہی ہے، اور وہ اسی حال میں ہی ہوں گے تو زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی سے اگلے گی، حالانکہ اس کی کوئی شے لوگوں کو فائدہ نہ دے گی، نہ سونا نہ چاندی۔ روایت ابن ابی شیبہ۔ خزانے کے نزدیک لوگوں کا دھنس جانا۔ احادیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مختلف مقامات پر زمین خزانے نکلیں گے۔ ایک خزانہ حجاز کے قریب سے نکلے گا، سب سے بڑا شریر اسے لینے آئے گا اور اسے لوگ فرعون کے نام سے موسوم کرتے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس طرح سے خزانے کو لوٹ رہے ہوں گے کہ اچانک سونا ظاہر ہوگا، انہیں اس جگہ کا خزانہ خوب لبھائے گا، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ وہ فرعون اور دوسرے سونے کے طالب لوگ سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 4 فتنے آئیں گے، دکھ اور سکھ کا ایسا فتنہ۔ آپ نے اس سونے کے فتنہ خزانہ کا ذکر بھی فرمایا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ایک مردہ کا ظہور ہوگا، اس ہاتھ تمام لوگوں کے جملہ امور سنور جائیں گے۔ بیداہ میں دھنس جانا۔ احادیث مبارکہ ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت کے چند آدمی قریش کے گھر میں آئیں گے اور وہ ایک شخص کے لیے وہاں پہنچے گا، ارادہ رکھتے ہوں گے کہ جس سے اس قریش کے گھر میں پناہ لے رکھی ہوگی۔ جب مقام بیداہ تک پہنچیں گے تو وہی پر دھنس جائیں گے۔ ان میں بعض وہ ہوں گے جو ان کی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے اور بعض مجبور ہو کر معاذ مسافر، لیکن تمام وہیں پر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی مراد ہوگی، اسی لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیات پر اٹھائے گا۔ امام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس گھر بیت اللہ شریف کی جنگ سے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ ایک لشکر جنگ کے لیے آئے گا اور مقام بیداہ میں دھنس جائے گا، اول سے لے کر آخر تک سب زمین میں دھنس جائیں گے اور ان کا درمیانہ لشکر بھی بچ کر نہیں نکلے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجبور ہو کر آئے اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیات پر اٹھائے گا۔ رمضان شریف میں سورج گرہن اور چاند گرہن ہونا۔ حضرت امام محمد بن علی باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ایسی 2 نشانیاں ہیں جو جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائی ہیں وہ نشانیوں کا ظہور کبھی نہیں ہوا۔ نشانیاں: رمضان کی پہلی شب
میں چاند گرہن ہوگا، اسی رمضان کی نصف آخر میں سورج گرہن ہوگا۔ یہ علامتیں جب آسمان اور زمین میں پیدا ہوئیں کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج ایک آیت خصوصی نشانی بن کر طلوع نہ کرے گا۔ دمدار ستارے کا طلوع۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے مشرق کی طرف دمدار چمکتے ستارے کا طلوع ہوگا۔ رمضان میں چاند گرہن کا دوبارہ ہونا۔ حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے چاند گرہن رمضان میں دوبارہ ہوگا۔ مشرق سے آگ کا نکلنا۔ حضرت عبداللہ حسین بن علی نے فرمایا کہ جب تم آسمان سے بڑی آگ کی نشانی مشرق سے دیکھو گے وہ رات کے وقت ابھری ہے، بس اس کے نزدیک لوگوں کے لیے ایک شادگی ہوگی۔ یہی نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے کا وقت ہے۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم 3 یا 7 دن مشرق سے آگ دیکھو تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی امید رکھو انشاءاللہ تعالی۔ مدینہ شریف میں عظیم بارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں عظیم بارش ہوگی جو اجار الزیت ایک مقام ہے، کو ڈبو دے گی۔ ہرا شرقیہ اس میں سے ایسے نظر آئے گا جیسے ڈنڈا، پھر مدینہ شریف سے از خود 2 برید دور ہٹ جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ عنہ بیعت ہوگی۔ آسمان سے جھاگ کا ظہور۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مختلف فرقے اور لوگوں میں اختلافات ہیں یہاں تک کہ آسمان سے جھاگ نکلے گی اور منادی ندا کرے گا کہ تمہارے امیر فلاں ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس دن کی نشانی ہے کہ جھاگ آسمان سے نیچے لٹکے گی، اسے لٹکتا ہوا لوگ دیکھیں گے۔ کعبہ معظمہ کے خزانے کا نکلنا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت مشورہ دیا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا باخدا مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کعبے کا خزانہ اور اس کے ہتھیاروں اور مال اسباب ساتھ لے جاؤں یا اسے راہ خدا میں تقسیم کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ نے اس کی کوئی کارروائی نہیں کرنی اور نہ یہ آپ کے لائق ہے، یہ کارروائی آخری زمانہ میں ہمارا ایک نوجوان قریشی کرے گا، وہی اس خزانہ وغیرہ کو راہ خدا میں لٹائے گا۔ جنگ عظیم۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اہل و روم عماق یا دابق میں نہ اترے ہوں، ان کی طرف ایک لشکر مدینہ پاک سے آئے گا۔ الحدیث۔ فتح قسطنطنیہ اور رومیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا شہر سنا ہے جو ایک طرف سے جنگل میں دوسری طرف سے دریا میں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 70,000 بنو اسحاق جنگ کریں گے۔